عمار بن یاسر کا گھرانہ ہے۔ جناب یاسر یمن کے تھے، مکہ میں آئے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ، بھائی تو واپس چلے گئے لیکن یاسر مکہ میں ہی رہ گئے۔ ابو حذیفہ نے ان کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا، غلام نہیں تھے، صرف معاہدہ کیا کہ مکہ میں امن سے رہیں گے وغیرہ۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ غلام تھے، غلام ہرگز نہیں تھے۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے اپنی ایک کنیز سمیہ نامی کو آزاد کیا اور جناب یاسر کے نکاح میں دیا۔ جناب یاسر کی شادی سمیہ سے ہوئی، عمار پیدا ہوئے، عبداللہ پیدا ہوئے۔ یہ ایک گھرانہ ہے، ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اس گھرانے نے پورے کے پورے نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ابو حذیفہ دنیا چھوڑ چکے تھے، یہ قبیلہ اور کنبہ ان کے اسلام لانے کے اوپر بڑا ناراض ہو گیا، بڑا برہم ہو گیا، ان کے اوپر ظلم و تشدد کو شروع کر دیا۔ یہ ظلم و تشدد اتنا شدید ہوتا تھا کہ صحابہ کے کلیجے لرز اٹھتے، اتنا ظلم کیا جاتا جناب یاسر کے اوپر، جناب سمیہ کے اوپر، جناب عمار کے اوپر، جناب عبداللہ کے اوپر، لیکن چارہ کوئی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ غلام ہوتے تو آزاد کروا لیا جاتا، جیسے ابو بکر نے بلال کو اور دیگر صحابہ کو آزاد کروایا، غلام نہیں تھے، عہد و پیمان تھا۔ ظلم بڑھتا گیا، ظلم بڑھتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایتیں آتی تھی، رسول اللہ کے کلیجے میں بھی ٹھیس اٹھتی تھی، رسول اللہ پریشان ہو کے نکلتے تھے، یاسر کو دیکھتے تھے، سمیہ کو دیکھتے تھے، عمار کو دیکھتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، ان کتابوں سے، صحابہ کی زندگی پڑھ لینے سے تم صحابہ کی قدر و منزلت کا اندازہ پھر بھی نہیں کر سکتے، جو حقیقت میں ان کا مقام و مرتبہ ہے، جس طرح انہوں نے مصیبتیں، مشکلات اسلام کے لیے اٹھائیں۔ آپ اور میں آج سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں بڑی مصیبت آئی۔ حقیقت بات یہ ہے جس کے اوپر بیتتی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھرانے کے پاس سے گزرتے تو کیا کہتے؟ صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر، ان موعدکم جنہ۔ اے آل یاسر صبر کرنا، اے آل یاسر صبر کرنا، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ بتائیے، یہ صحابہ ایک ہے معین، ایک ہے ویسے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے ساتھ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے ساتھ تیرے اور میرے رب نے وعدہ کر لیا کہ خطائیں تو ہوں گی، غلطیاں تو ہوں گی، صحابہ غلطی سے پاک نہیں ہیں، لیکن ان کے رب نے سب کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اور یہ کون ہے جن کو نبی کریم معین کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے آل یاسر صبر کرنا، تم سب کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ابو جہل بڑا کمینہ صفت فرعون تھا اس امت کا، اس نے دیکھا یہ بات نہیں آتے سمیہ کے بارے میں برے الفاظ کے، اس لیے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ سمیہ نے تلخ جواب دیا اور رہتی امت کے لیے ان کا یہ اسوہ، عورتوں کے لیے نمونہ بن گیا۔ بکواس کرتا ہے، نیک بات پاک بات عورتوں پہ تہمتیں لگاتا ہے۔ تو نے کیا سوچا کہ کیا رسول اللہ کے حسن کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا؟ بدبخت اپنی زبان کو لگام دے۔ ایک نچلے طبقے کی عورت ایک قریشی سردار کو جب اس طرح مخاطب ہوگی، جب اس طرح جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ نیزہ نکالا۔ اور کتنی مظلومانہ شہادت ہے، لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ ادائے نازک کے اندر برچھی کو مارا، سمیہ اسلام کی پہلی شہید عورت قرار پائی۔ یاسر جو پیار کرتے تھے، اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے، جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، کمزور پڑنا شروع ہو گئے۔ اوپر سے ظلم، اوپر سے ایماندار وفادار جرت و استقامت کی پیکر بیوی کی شہادت برداشت نہ کر سکے، وہ بھی چل بسے۔ اب بیچارے یتیم عمار اور عبداللہ رہ گئے تھے، ظلم برداشت کرنا شروع ہو گئے۔ ایک دن ایسا بھی آیا، ایک دن ایسا آ گیا
کہ عمار کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا۔ عمار نے کہا میرا کیا جرم ہے، میرا کیا قصور ہے، میرے باپ کو شہید کر دیا، میری ماں کو شہید کر دیا، اور میں تمہارا کوئی غلام تھوڑی ہوں، تم میرے ساتھ اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ ایک شرط ہے، ظلم نہیں ہوگا، کفر کا اعلان کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا انکار کرو، ان کے بارے میں کچھ الفاظ کو ادا کرو۔ عمار کہتے ہیں عمر بھی چھوٹی تھی، ظلم بھی بے شمار تھا، باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھا، ماں کو تڑپتا دیکھا، آج سمجھ آئی آج میں بھی مر جاؤں گا۔ جب یہ حالات آئے تو میں نے خود اجتہاد کیا، میں نے کہا اچھا اگر تم ایسا چاہتے ہو تو میں انکار کرتا ہوں رب کا، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو میں رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتا ہوں۔ ادھر انکار کیا، ادھر نعمتیں ٹپک پڑی، دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول بہت بڑا ظلم ہو گیا، میں تو کافر ہو گیا، میں تو بے ایمان ہو گیا، میری تو آخرت برباد ہوگی۔ کیا ہوا عمار؟ اور یہ ہوتی ہے حجیت حدیث، جس پہ بارے میں رسول اللہ کہہ دے کہ تم پورے کا پورا گھرانہ جنتی ہو، پھر کیسے ہو سکتا ہے ان لوگوں کا استثناء آسمان سے نازل نہ ہو؟ عمار تو کیسے برباد ہو سکتا ہے؟ تیرے سے تو رسول اللہ کا جنت کا وعدہ ہے۔ کیا ہوا ماجرا تو بتا۔ ماجرا ہے اللہ کے رسول یہ ہوا، انہوں نے کہا اللہ کا انکار کر دو، میں نے کر دیا جان بچانے کے لیے، انہوں نے کہا رسول اللہ کا انکار کر دو، میں نے کر دیا جان بچانے کے لیے۔ ادھر رسول اللہ آپ کی یہ باتیں سن رہے ہیں، ادھر آسمان سے وحی نازل ہونا شروع ہوگی۔ من کفر باللہ بآیاتنا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو کوئی کفر کرے الا من اکرہا، مگر کراہت کے ساتھ، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن ہو اللہ پہ ایمان لاتے ہوئے، یعنی زبان سے انکار کرے رب کا کراہت کے ساتھ، جان بچانے کے لیے، رہتی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمار کی وجہ سے یہ آسانی کر دی۔ اگر کوئی بندہ جان بچانے کے لیے کفار کے نرگے کے اندر موجود ہو اور وہ انکار کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے انکار کو بھی ایمان کہہ دیتے ہیں۔ ہاں لیکن دل میں کراہت ہونی چاہیے۔ عمار کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے یہ آیتیں نازل کر دی، رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے۔ اینڈ رزلٹ یہی ہے، عمار تیرے ایمان کو رب نے ضائع نہیں کیا، تیرا پورے کا پورا خاندان جنتی ہے۔ یہاں پر بعض رافضی فکر کے لوگوں نے، بعض بدبخت لوگوں نے، بعض اپنے تئیں علم کی پھتیاں بیچنے والے، چورن فروش کرنے والوں نے، نکمے نلائق حدیث من گڑت بنا کر، مفہوم من گڑت نکال کر، یہ جی بڑا اعلیٰ خاندان ہے، اس خاندان کی تعریف تو ہم بیان کر رہے ہیں، سیرت تو ہم بیان کر رہے ہیں، آپ بتائیے کیا ہمارے پاس سے آپ نے کبھی اس خاندان کے بارے میں تعصب سنا ہے؟ ہم تو آج بھی ان کی سیرت کو، ان کے نمونے کو، ان کے اسوے کو، ان کی استقامت کو پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ کیسے پیش کرتے ہیں جی؟ عمار کو جی ایک گروہ باغی قتل کرے گا اور وہ گروہ عمار کو جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا، عمار ان کو جنت کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ حدیث کی من گڑت تعویلات۔ اور بدبختو، جس گروہ کے اوپر تم اس طرح کی باتیں لگانا چاہتے ہو، اس گروہ کے بارے میں تو رسول اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا، مسلمانوں کے عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ کن کے گروہوں میں؟ مسلمانوں کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوتا ہے۔ کیا حضرت امیر معاویہ کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا؟ اور یہ بدبخت کیسا فلسفہ تو نے گھڑ لیا لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے کہ اس کو وہ گروہ قتل کرے گا جو جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ بتا، کیا امیر معاویہ کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا؟ یہ تیری من گڑت جعلی تعویلات ہیں۔ عمار کو جس نے بھی شہید کیا، ہمارے نزدیک تو خارجیوں نے شہید کیا، اور بالفرض کسی جنتی کو، یہ بھی من گڑت، یہ بات بھی ذہن سے کلیئر کر لیجئے، پہلے بھی ایک دفعہ رکھی تھی، کسی نامزد متعین جنتی کو
کوئی گروہ اگر شہید کرے اور ہو مسلمانوں کا تو کیا وہ سارے کا سارا جہنمی ہوتا؟ یہ آپ نے عوام کے ذہن میں اگر باطل طویل ڈالی ہے تو یہ طویل آپ کے خلاف جاتی ہے، آپ کے خلاف جاتی ہے۔ کس طرح؟ طلحہ کو، زبیر کو، طلحہ اور زبیر اشرا مبشرہ میں سے ہیں یا نہیں؟ طلحہ اور زبیر جنتی ہیں یا نہیں؟ طلحہ زبیر کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی یا نہیں؟ بتائیے، طلحہ اور زبیر کو کس گروہ نے شہید کیا تھا؟ سب کو پتا ہے حضرت علی کے گروہ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آج تک کسی اہل سنت نے یہ بات کی ہے کہ یہ طلحہ معین جنتی تھے، یہ زبیر معین جنتی تھے، اس لیے ان کو شہید کرنے والا سارا گروہ جہنمی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ آج تک کبھی اہل سنت نے تو یہ جسارت اور جرت نہیں کی۔ تجھے یہ جرت اور جسارت کیسے ہو گئی کہ تو ایک حدیث کی من گڑت باطل طویل کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہے معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر؟ اور جہاں تک تعلق ہے بغاوت کا، یہ بھی سن لیجئے، یہ بھی بات سن لیجئے۔ بغاوت کون سی؟ جب حضرت حسن نے صلح کر لی، جب امیر المومنین کو، حضرت امیر معاویہ کو اپنا حاکم سپہ سالار خلیفہ تسلیم کر لیا۔ جب کسی کو خلیفہ تسلیم کر لیا جائے تو کیا وہ گروہ باغی رہ جاتا ہے؟ بس من گڑت طویلات کرنی ہے۔ جو جہنم کی طرف گروہ بلانے والا تھا وہ خارجیوں کا گروہ تھا، وہ خارجیوں کا گروہ تھا۔ تو اس کا اطلاق حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے اوپر جیلوں میں بیٹھ کے کرنا چاہتا ہے۔ اور لوگوں، خدا را اس قسم کے فتنوں سے بچیے۔ انہوں نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے؟ سوائے صحابہ کے خلاف ہردہ سرائی کرنے کے ان کی اسلام کے لیے کوئی خدمت نہیں ہے۔ صرف لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں وہم پیدا کرنا، صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اس کے علاوہ اس طرح کے بندوں کی دین کے لیے خدمات کیا ہیں؟ صرف صحابہ کے کردار کو مجروح کرنا۔ اور پھر عمار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی، شہید ہوئے۔ اور حجیت حدیث کا یہ سبق بھی ثابت ہو گیا کہ عمار ڈرتے ہوئے آئے تھے کہ کہیں میں نے کفر تو نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتوں کو نازل کر دیا، نہیں، اگر تیرے دل میں اللہ کا ایمان موجود تھا تو رہتی دنیا تک کوئی بھی امتی اگر کسی کافر کے ہاتھ اس طرح مشکل کا شکار ہو جائے، ٹھیک ہے صحابہ نے عظیمت کا مظاہرہ بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی